بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سفیر حسین بلوچ۔ آج کی ویڈیو میں سعودی عرب سے جاری کی گئی ایک ڈرامہ سیریز معاویہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ مذکورہ سیریز کی پہلی 2 اقساط رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز سے نشر کی گئی ہیں۔ سعودی ادارے ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر MBC کے ذریعے تیار کردہ اس سیریز کو تیونس میں $100 ملین کے پروڈکشن بجٹ کے ساتھ فلمایا گیا ہے۔ سیریز کے مصنف خالد صلاح ایک مصری صحافی ہیں۔ معاویہ کے بارے میں شیعہ عقائد کے نتیجے میں عراق میں نئی سیریز پر پابندی لگا دی ہے۔ متنازع تاریخی مواد کو نشر کرنے سے فرقہ وارانہ بحثیں شروع ہو سکتی ہیں جو سماجی ہم آہنگی اور کمیونٹی کے امن کو متاثر کر سکتی ہیں۔ عراقی کمیشن نے MBC عراق کو پروگرام نشر نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سیریز کو نشر کرنے سے عراق اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ 2 سال قبل عراق کے بااثر شیعہ عالم دین اور سیاسی شخصیت مقتدی صدر نے اس سیریز کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے معاویہ کو فرقہ واریت کا ذمہ دار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اذیت پہنچانے والا، امام علی کی نافرمانی کرنے والا اور اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے والا پہلا شخص قرار دیا ہے۔ انہوں نے معاویہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے قتل کی سازش کرنے والا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی سیریز نشر کرنا سعودی عرب کی نئی اور معتدل پالیسیوں سے متصادم ہے، اور زور دیا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف عراقی ٹی وی چینل العشر نے معاویہ سیریز کے جواب میں دھمکی دی ہے کہ وہ ایرانی جنگجو جو کہ حضرت عمر بن خطاب کا قاتل ہے ابو لولو کے بارے میں سیریز تیار کرے گا۔ مقتدی صدر نے دونوں ٹی وی چینلوں کو باطل اور تفرقہ انگیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ معاویہ سنی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا اور ابو لولو شیعہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کی جھوٹی تاریخی سیریز نشر کرنے والوں کو فرقہ واریت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسلام کی شخصیات کی تصویر کشی فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے سکتی ہے، جس میں امام علی اور امام حسن علیہ السلام کی تصویر کشی بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں مصر میں ایک قانونی اور فقہی تنازع پیدا ہوا ہے، جہاں ایک وکیل نے امام علی علیہ السلام کی تصویر کشی کی وجہ سے سیریز کی نشریات کو روکنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ شامی اداکار لوجین اسماعیل نے معاویہ کا کردار ادا کیا ہے۔ دیگر اداکاروں میں اسما گلال، عائشہ بن احمد، جمیلہ شیخی اور امام علی علیہ السلام کا کردار ادا کرنے والا ایاد نصر ہے۔ سیریز کے مصنف خالد صلاح نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کوئی خاص بیانیہ پیش کرنا نہیں تھا اور انہوں نے تاریخ کو سیاہ اور سفید نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاویہ کو نہ صرف ایک حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے بلکہ ایسے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جس نے غلطیاں کیں اور سب کی طرح اس کا بھی انجام ہوا۔ مذکورہ سیریز کو تیونس میں 2023 میں کارتھیج فلم اسٹوڈیوز میں فلمایا گیا تھا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ابتدائی بجٹ کا تخمینہ تقریباً $75 ملین تھا، لیکن پیداواری لاگت $100 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس سیریز کو سعودی عرب کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورک مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر MBC نے تیار کیا ہے۔ MBC 1991 میں سعودی تاجر ولید الابراہیم نے لندن میں قائم کیا تھا۔ یہ سعودی عرب میں میڈیا کے منظر نامے پر حاوی ہے، جو روزانہ تقریباً 140 ملین ناظرین تک پہنچتا ہے۔ عراق میں پابندی اور مصر میں الازہر کے علماء کی طرف سے سیریز کو دیکھنے پر پابندی کا فتویٰ جاری ہونے کے باوجود معاویہ سیریز رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز میں نشر کی گئی ہے۔ مذکورہ سیریز کو نشر کرنے کے فیصلے نے بحث کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے، خاص طور پر کئی اہم تاریخی شخصیات کی تصویر کشی کی وجہ سے الازہر نے مسلسل سینما اور ٹیلی ویژن میں ان شخصیات کی تصویر کشی کی مخالفت کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں پر مسلمانوں میں اتحاد اور یکانگت کی اشد ضرورت ہے،
فرقہ واریت کو ہوا دینے والی اس ڈرامہ سیریز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔